السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں سنت نبوی کے بارے میں جانیں گے، جس میں ہم قرآن مقدس کی تلاوت کے بارے میں، جیسا کہ ذکر چل رہا ہے اس سے پہلے والا ایپیسوڈ بھی تلاوت قرآن کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ اس میں بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ہم نے سنا تھا کہ آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے تلاوت کرنے والوں کو، اور ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت نے کون کون سی نعمتیں دی، ان تمام باتوں کو ہم جانا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سنت نبوی کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ فاتحہ پڑھنے والے سے اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اور چند منٹ میں انسان کتنا زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور اسی تلاوت قرآن کے سبب سے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت کیسے معاف فرماتا ہے، ان تمام باتوں کو ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ اور فیس بک وغیرہ پر بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، اللہ عز و جل نے عرش کے نیچے ایک ایسا فرشتے کو پیدا فرمایا ہے جس کا سر انسان جیسا ہے، اور اس کے 70,000 بازو ہیں۔ اس کے ہاتھ جو ہے، بازو جو ہے وہ 70,000 ہیں، اور ہر بازو پر فرشتوں کی ایک ایک جماعت موجود ہے۔ اس کے دائیں رخسار پر سورہ اخلاص، اور بائیں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے سامنے فرشتوں کی 70,000 صفیں موجود ہیں، جو ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہتی ہیں، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ لوگ پڑھتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، اپنے سر کو اٹھاؤ، میں تم سب سے خوش ہوں۔ فرشتے یہ سن کر اللہ عز و جل سے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا کریم، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھے تو اس سے بھی راضی رہنا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں ان سب سے راضی رہوں گا جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرات محترم، کتنا بڑا فضل ہے! ایک تو فرشتوں کی کتنی بڑی ہمارے لیے محبت جو فرشتے رکھتے ہیں امت محمدیہ کے لیے، جو وہ سفارش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کوئی انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین کو پڑھا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا۔ اب یہاں پر سمجھے کہ کتنا بڑا اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اگر کوئی انسان سورہ یاسین کو پڑھتا ہے، کہ جس نے بھی سورہ یاسین کو پڑھا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے تو 10 بار قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا، اس کے تمام گناہوں کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دے گا، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی انسان سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آقا و مولا نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو تم اپنے مردوں کے پاس پڑھو، تاکہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کرتا چلوں۔ حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک یمن میں نے بعض صالحین سے سنا کہ ایک میت کو جب دفن کر کے لوگ واپس آنے لگے تو قبر میں سے ایک گرجدار دھماکے کی آواز آئی، اور اس قبر میں سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگا۔ ایک نیک آدمی جو وہی موجود تھے، انہوں نے اس کتے سے کہا، تیرا ناس ہو جائے، تو کون بلا ہے؟ وہ بولا، میں اس میت کا برا عمل ہوں، جو یہ برائیاں کرتا تھا، اللہ کا گناہ کرتا تھا، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا تھا، میں اس کا وہی برا عمل ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جو آواز آئی تھی
چوٹ تیری لگی تھی یا میت کو لگی تھی؟ اس نے کہا میرے ہی لگی تھی۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس کے پاس سورہ یاسین وغیرہ جن کا یہ شخص ورد کیا کرتا تھا آ گئیں اور مجھے اس کے پاس تک نہ جانے دیا اور مار کر باہر نکال دیا۔ حضرات محترم، کتنا بڑا فضل ہے کہ اگر کوئی انسان سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کون کون سی فضیلتیں دیتا ہے اور قبر تک کے عذاب سے اس کو نجات دیتا ہے۔ لیکن یہ ذہن نشی رکھے کہ فقط سورہ یاسین پڑھنے سے یہ معاملات حل نہیں ہونے والے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اور پھر سورہ یاسین پڑھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں یہ فضل دے گا کہ سورہ یاسین کے بعد اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد فرمائی۔ ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رات کا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی، مجھے رحم آیا تو اسے میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وہ ضرور آئے گا کیونکہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے رسول اللہ کے سامنے میں ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا میں۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارا رات کا جو قیدی تھا وہ کہاں گیا؟ میں نے عرض کیا اس نے حاجت شدیدہ اور عیالداری کی شکایت کی، مجھے پھر رحم آ گیا اور پھر میں نے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے پھر جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ضرور پیش کروں گا۔ 3 مرتبہ ہو چکا، تو ہر بار کہتا ہے نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ جب تم بچھونے پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، یعنی جب تم بیڈ پر جاؤ، بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو آخری تک پڑھو۔ اس کے بعد صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نگہبانی ہوگی، یعنی اگر تم اپنے بیڈ پر جاتے ہی آیت الکرسی کو پڑھ لو گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے تمہاری حفاظت ہوگی صبح تک اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا چند کلمات تمہیں سکھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا۔ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ بات اس نے بالکل سچ کہی، ویسے وہ بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تم کس سے مل رہے تھے اور تمہارا مخاطب تھا کون؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اب سمجھیں آپ کہ اگر کوئی انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے اور جب وہ بستر پر جاتا ہے سونے کے لیے تو آیت الکرسی اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اور شیطانیت سے پوری صبح تک اس کی اللہ رب العزت حفاظت فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک صورت ہے جو آدمی کے لیے شفاعت کرے گی۔ قیامت کا دن جو کہ بہت زیادہ ہی ہولناکی اور خطرناک رہے گا، وہ 30 آیتوں والی صورت قیامت کے دن انسان کی شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ آیت تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی اگر کوئی انسان اس کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہی اس کی شفاعت بھی کرے گی، یہی آیت۔ حضرات محترم، حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ جس نے بھی سورہ تبارہ کی ہر رات پڑھی خدا اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دے گا۔ اور ہم اس سورت کو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں معنیہ کہتے تھے، رات کی تعریف، یعنی اگر کوئی انسان رات، اب جسے ہم کو رات میں پڑھنا ہے تو رات کے بارے میں ہم یہ سمجھیں کہ رات کہتے کسے ہیں، جسے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے، یعنی جیسے ہی سورج ڈوبا مغرب بعد سے رات کی شروعات ہو گئی،
پھر اس کے بعد صبح صادق سے پہلے تک رات ہی رہتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس وقت میں جو سورہ تبارک ہے اس کو پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے گا۔ حضرات محترم، ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہر روز 1000 آیتیں پڑھا کرو؟ لوگوں نے عرض کیا کون اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ فرمایا کیا اس کی استطاعت نہیں کہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو، یعنی جو انسان بھی سورہ تکاثر ایک بار پڑھے اسے 1000 آیتیں پڑھنے کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اللہ رب العزت کا فضل ہے، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا بڑا کریم ہے۔ ان کو بے شمار اللہ رب العزت راستے دیتا ہے ثواب کے کہ ان کے ذریعے اللہ رب العزت کا وہ قرب حاصل کرے، لیکن انسان ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کر کے اللہ سے دور ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ تہائی قرآن کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص جو پوری سورت ہے اس تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان قل هو اللہ احد جو چھوٹی سی سورت ہے سورہ اخلاص جسے کہتے ہیں، اگر کوئی بھی انسان اس کو 3 بار پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو 1 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب آپ سمجھے کہ آقا و مولا نے فرمایا کہ رات میں قرآن پڑھ لیا کرو، یعنی ہر رات میں سونے سے پہلے ہر انسان کو کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ضرور پڑھ لینا چاہیے اور پڑھ کے ہی اس کو سونا چاہیے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا جو پوری سورت ہے یہ آدھے قرآن کے برابر ہے، اور قل واللہ احد جو ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون جو ہے یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان قل یا ایھا الکافرون کو 4 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت 1 قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اگر کوئی انسان جنازے میں شریک ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ جنازے میں شریک ہو رہا ہے، تو جنازے میں شریک ہونے کو اللہ رب العزت جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں ان کو کیا فضل اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے وہ اب سمجھے کہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے دروازے پر جلوہ افروز تھے۔ ایک شخص کا جنازہ آیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس پر قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس پر 4 درہم قرض ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو، جس کے اوپر 4 درہم کا قرض ہو اور وہ ادا کیے بغیر ہی مر گیا ہو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اسی لمحہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ پر سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے جبریل علیہ السلام کو آدمی کی صورت میں بھیجتا ہوں اور وہ اس کا قرض ادا کرتا ہے، آپ اٹھیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے کیونکہ وہ مغفور ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھائی جبرائیل، اس شخص کو یہ عزت و کرامت آخر کیسے ملی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ شخص روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد جو ہے، یعنی جو پوری سورت ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد والی جو سورت ہے اس کو پوری روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اور اس کی ثنا و تعریف ہے، اور کہا جس نے تمام عمر میں 1 مرتبہ بھی اس سورت کو خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے وہ دنیا سے ہرگز نہیں جائے گا جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ خصوصاً جس نے روزانہ کی 5 نمازوں میں بار بار اسے پڑھا تو روز قیامت اس کے لیے اور اس کے تمام اقربا کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے یہ سورت ان سبھی کی شفاعت کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کتنا بڑا اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اگر کوئی انسان سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے سے ہم نے یہ بھی جانا کہ اگر کسی انسان کا
قرض ہے تو وہ اپنے قرض کو ضرور ادا کر دے. اگر وہ مر گیا تو ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی نہیں رہیں گے, اس سے ناراض رہیں گے. اس واقعے سے یہ ہم کو سبق ملا کہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے کہ قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے انسان. اگر قرض اس کا ہے اور اسی صورت میں وہ مر گیا تو اس واقعے سے آپ نے جان لیا کہ ہمارے آقا و مولا نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے تک سے انکار کر دیا تھا. اب سمجھ لیں آپ کہ کتنا بڑا گناہ اس کو ملے گا کہ اگر قرض کی صورت میں ہی وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا. اسی لیے اپنے قرضوں کو جلد از جلد پورا کرے انسان. ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کیا فضیلت ہے اس کو عطا فرماتا ہے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کے مزید ہم سنت نبوی کو جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.